عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عزمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بنا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اپنے محبوب نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بنایا. یہ اس کا بڑا کرم ہے. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو. تو اس کی جزا کیا ہے؟ تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہمیں اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، نیک زندگی اسے عطا کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ دنیا جس میں آج ہم ہیں، کل کوئی اور تھا، آنے والے دنوں میں کوئی اور رہے گا. اس میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے. ایک مقررہ مدت تک یہاں اپنی زندگی گزارے گا، پھر یہاں سے وہ آگے کی طرف چل پڑے گا. آپ غور کریں کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے. نہ کسی طاقت و قوت، مال و دولت، حکومت و اقتدار کہ کسی اور ذریعے سے یہاں سے رخصت ہونے سے بچا جا سکے، نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے اقتدار والے، بڑی دولت والے، بڑے علم والے، جب مقررہ وقت ختم ہوا تو اس دنیا سے انہیں بھی چلنا ہوا.
مگر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ پھر صدیاں گزر گئے اور پلٹ کر پھر آئیں. جو آیا پھر یہاں سے چل بسا تو پھر اسے کوئی گنجائش یہاں آنے کی نہیں ہے. موقع ایک مرتبہ ہے. ایک زمانہ تھا لوگ تصور کرتے تھے کہ زندگی دنیا میں آئے ہیں تو ہم کچھ سال جی لیں گے، 60 70 80 سال 90 سال جی لیں گے. مگر آج کل تو موت اتنی سستی ہو گئی ہے کہ چلتے چلتے موت اسے یوں دبوچ دیتی ہے کہ اسے خیال بھی نہیں ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے ہیں، یوں گاڑی لے کر باہر نکلا، یا تو اس نے کسی کو مار دیا یا کوئی آ کے اسے مار دیا، موت اسے اپنے منہ میں لے گئی. اچھا خاصا بیٹھا تھا، سننے میں آیا کہ جو ہے ابھی وصال ہو گیا. کیا ہو گیا صاحب؟ نہیں معلوم کیا ہوا. تو بہرحال آئے دن ہم سنتے ہیں کہ موت اتنی سستی یوں بیٹھا یوں نکل جا رہا ہے. تو یہ زندگی ہمیں جو ملی ہے یہ زندگی بندگی کے لیے ہے. اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں کیا ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اچھا اس دنیا سے چلنا ہے تو کیا ہم اپنی مرضی سے جائیں گے؟ اگر اختیار دیا ہوتا اللہ کہ بندے اب تیری مرضی، میری مرضی سے تو میں بھیج دیا ہوں، اب تیری مرضی سے تو آنا ہے، بولے وقت آتا نہیں تھا. بڈھا کھسوٹ ہو گیا تو ابھی جینے کی آس ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں. کیا؟ ایک ہے مال کی ہرس، ایک ہے زندگی کی ہرس. اسے 2 پہاڑ برابر سونا بھی مل جائے تو وہ بس لے بعد 2 پہاڑ مل گئے سونے کے، وہ خاموش اکتفا نہیں کرتا بلکہ کہتا اب ایک ملے تو اچھا تھا. 2 پہاڑ سونے کے نہیں، اب ایک تو اچھا تھا. ایک ہرس مال کی، ایک ہرس زندگی کی. بڈھا ہو گیا، اتنے سال زندگی گزار لیا، بس بات دنیا میں رہا نہیں، ابھی جیوں گا میں، ابھی جیوں گا میں. تو اللہ نے محترم اگر اختیار یہ دیا جاتا کہ تیری مرضی سے تو دنیا میں جانا ہے تو وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ میں اب یہاں سے نکلوں. تو نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہمیں اپنی مرضی سے جانا ہے. جب نہ مرضی سے آئے ہیں نہ مرضی سے جانا ہے، اس کی مرضی سے آئے ہیں اسی کی مرضی سے جانا ہے. تو چند جو سالوں کی، جو چند دنوں کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس کی مرضی سے گزاریں. مگر آج زمانہ خراب ہے، کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. زمانہ پہلے کا زمانہ بہت اچھا تھا، سب زمانہ خراب ہو گیا. زمانہ خراب کیا ہے؟ زمانہ تو وہی ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی تارے، وہی ستارے، وہی چاند، وہی سورج، وہی کہکشاں، سب وہی ہے. مگر زمانہ کیوں بدل گیا؟ زمانہ نہیں بدلا، وقت وہی ہے، زمانہ وہی ہے، مگر ہم بدل گئے. لوگ بدل گئے تو زمانہ بدل گیا. وخیر القرون، بہترین زمانہ کون سا؟ تو کہا کہ جس زمانے میں بہترین لوگ ہو تو بہترین زمانہ ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی نبی علیہ السلام جس زمانے میں آپ ظاہری زندگی آپ نے جیا وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد
میرے وہ صحابہ ان کا زمانہ سب سے بہتر، اس لیے کہ وہ سب سے بہتر لوگ تھے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کا زمانہ جو تابعین کا زمانہ تھا. تو عزیزان محترم، لوگ اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے، اگر لوگ اچھے نہیں تو زمانہ خراب ہے. تو زمانہ خراب نہیں بلکہ لوگوں کے خراب ہونے سے زمانہ خراب ہے. آج ہم کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہیں. تو ہم اپنی زندگی جو کچھ سالوں کی ہے، نہیں معلوم کہ کتنے سالوں کی ہے، مگر ہے مختصر. آج تو وقت اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اب جانتے ہیں کہ جمعہ یوں آیا پھر جمعہ آ گیا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ جمعہ میں تقریر کی، ابھی تو جمعہ ہی ابھی جمعہ آ گیا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ مختصر سے جو زندگی ہے، زندگی کو رب کی بندگی میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولا کی مرضی سے گزارے، اس کی مرضی سے گزارے. آج نوجوان کر لے مزے، ایک بار تو زندگی ملی ہے، اگر مزے کر لیں گا تو کچھ وقت کے لیے لطف مل جائے گا، مگر جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی میں تجھے پھٹکار پڑے گی، مصیبت میں ہوگا. وہ ہمیشگی کی زندگی تیری بڑی تکلیف دہ ہوگی. اس زندگی کو، اس زندگی کے لمحات کو اگر اس کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو ہماری زندگی، دنیائی زندگی بھی خوشحال ہوگی اور ہمیشہ کی اخروی زندگی بھی ہماری خوشحال ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا، جو نیک زندگی گزارتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہوں کہ عورت ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی دیتے ہیں. نیک کام کریں گے تو بہترین زندگی ملے گی. ہم اس جستجو میں ہے کہ ہماری لائف اچھی ہو، ہماری لائف اچھی گزرے. کون نہیں ہے کہ اپنی لائف کو بہتر بنانے میں کوشاں ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا میری زندگی کیسے تو گزر دے، نہیں. کوشش یہی کرتا ہے کہ میری لائف سیٹل ہو، میری لائف اچھی گزرے، میرا مستقبل اچھا ہو، میرے دن اچھے ہوں، میرے اچھے دن گزرے، میرے دن اچھے ہوں. تو ہم اپنے خیال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے سے ہمارے دن اچھے آئیں گے. اب لوگ ابھیان اچھے دن آئیں گے، حکومت نے کہا اچھے دن. وہ اچھے دن بولنے کے لیے ہے مگر کچھ کرنے کے لیے کوئی اچھے دن نہیں آئے. مگر قرآن کہتا ہے کہ لوگوں تمہارے اچھے دن آنا ہے، تمہاری زندگی اچھی بننا ہے، تمہاری زندگی سنورنا ہے، تمہاری لائف سیٹل ہونا ہے، تو تمہارے لیے ایک فارمولا دے رہا ہے، تمہارے لیے سبق دے رہا ہے، لیسن دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا، جو نیک کام کرے، نیکی کے کام کریں. اب بس اتنا ہی کرنا ہے، رب کی بندگی بچا لانے میں کریں، اس کے ذکر میں کریں، اس کی عبادت میں گزاریں، یا اس کے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی میں گزاریں، اعمال خیر کریں. جب نیک اعمال کرتے ہیں تو بس اتنا ہی کریں، تمہاری زندگی سیٹل ہو جائے گی، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی، تمہارے لیے اچھے دن آئیں گے، تمہارے لیے دن اچھے ہو جائیں گے. آج ضرورت ہے عمل صالح کی، نیک عمل کی. اس کے لیے ہم خود اچھے بنیں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں، پرورش تو
کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی پرورش تو کرتے ہیں، پالتے تو ہیں، مگر تربیت کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ ایک پرورش ہے جو کھلانا پلانا پہنانا اڑانا، ایک تربیت ہوتی ہے اس کی ذہن سازی کرنا، اسے سنوارنا، اسے خوبصورت بنانا، کپڑوں کے ساتھ اس کے ظاہر کو نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے اس کے باطن کو سنوارنا۔ اس کے لیے سب سے پہلے دین کا علم سیکھنا اور پھر اس علم پر عمل کی کوشش کرنا۔ آج ہم ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپئے اپنے بچوں کو دنیا پڑھانے کے لیے لگاتے ہیں۔ کون ہے آج؟ بہت کم ہوں گے جو اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں جہاں فری میں تعلیم ملتی ہے، ورنہ ہر ایک یہی چاہتا ہے میں کچھ بھی کوشش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ادھر ادھر سے کچھ بھی کرو، اپنے بچوں کو اچھی اسکول میں پڑھاؤ، اسے انجینئر بناؤ، اسے ڈاکٹر بناؤ، اسے دنیا کا عہدیدار بناؤ۔ کوشش کرتا ہے مگر بچہ بہت کم فیصد میں، 100 میں سے کہیں 1 آدھ 2 4 بچے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ تو ہم نے کوشش کی مگر رزلٹ نہیں نکلا، نتیجہ 0 رہا۔ ہم نے دنیا کے لیے لگایا مگر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے، دینی تربیت کے لیے جاؤ مدرسے مسجد میں مدرسہ ہوا دیکھ، حضرت پڑھا رہے ہوں گے دیکھ، بول دیا تو بہت ہو گیا، ورنہ نے تو بچے ہی اپنے طور پر مدرسے کو آئے پڑھ لیے، ورنہ نے تو بہت کم ہے ایسا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف، دین کی طرف اسے توجہ دلائیں۔ بہت کم ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے بچوں کو سنوارنے میں، بچوں کو بنانے میں، بچوں کو بااخلاق بنانے میں، بچوں کو دیندار بنانے میں۔ باپ کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس کا جو ہے ذمہ اٹھائے، مگر اس میں دیکھا گیا کہ باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے، کیونکہ باپ کمانا، جمانا، گھر کو سنوارنا، لانا سارے مسائل ہوتے ہیں، جبکہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائے، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے آراستہ و بیراستہ کرائے، توجہ دلائے۔ دنیا پڑھانے کے خاطر تو وہ توجہ دلاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، مگر دین کے لیے بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ اور یہ دین ہمیں سنوارتا ہے، یہ دین کا علم حقیقت میں ہمیں انسان بناتا ہے۔ کتنے ہی ایسے ہم نے دیکھا اپنے وقت کا بڑا مالدار ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مگر کبھی وہ ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا۔ اسے انجینئر ڈاکٹر بنانے میں تو انہوں نے بہت محنت کی کوشش کی، مگر جب وہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو اکثروں کو ہم نے دیکھا ماں باپ کو روتے ہوئے، کہاں کیا بات ہے، کہاں ہم نے تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، فلاں بنا دیا، مگر وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتا ہے۔ اگر اسے دین کا علم سکھایا ہوتا، اسے دیندار بھی بنایا ہوتا، تو وہ ضرور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت کرتا، دین کی خدمت کرتا، اس کے اندر دینداری آتی ہوتی تو بڑوں کا بھی خیال کرتا۔ ایسان محترم، یہ نہیں کہ جو ہے ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، مگر ساتھ ساتھ اسے دین کا علم سکھائیں۔
اور بتلایا گیا کہ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھائیں، بچوں سے زیادہ بچیوں کی طرف توجہ دین کی زیادہ دیں، کیونکہ کہا گیا کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، اور لڑکی پڑھی تو خاندان پڑھا۔ بتایا گیا کہ اگر کسی کو ایک لڑکا ایک لڑکی ہو تو توجہ لڑکی کی طرف دیں، اس لیے کہ وہ لڑکی اپنے پورے خاندان کو سنبھال لیتی ہے۔ دیکھا گیا کہ ہم بڑے بڑے جو کامیاب مرد ہیں دنیا میں، جو کامیاب مرد ہیں، ان کامیاب مردوں کے پیچھے کامیابی کا راز ان کی مائیں ہیں، ان کی مائیں ہیں۔ عزیزان محترم، ماہ ربیع الثانی چل رہا ہے، ہمارے گھروں میں شام ہوتے ہی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی فاتحہ گھروں میں ہمارے پاس کوئی مختصر کرتا ہے، کوئی بڑی کرتا ہے۔ وہی پیران پیر حضرت روشن ضمیر سیدنا عبد القادر جیلانی ایک کامیاب مرد کی حیثیت سے دنیا میں ڈھل جاتے ہیں۔ ان کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ تو کہا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کا ماں کا کردار ہے۔ وہ کیسے؟ تو کہا اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ جیلان سے چلے بغداد کی طرف، تو ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹے تم مجھ سے دور ہو رہے ہو، اتنے سال میری تربیت میں رہے، میں نے تمہاری تربیت کی، تمہاری نگرانی کی، تمہاری گارڈین رہی، تمہیں نگہداشت کی، اب تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہو، تم نگاہوں سے دور رہ رہے ہو۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے قریب گھروں میں رکھتے ہیں تو نگاہوں کے قریب رہتے ہیں، تو ایسی بات ہوتی ہے تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، سمجھاتے ہیں، اسے سنبھالتے ہیں، مگر جب بچوں کو ہم ہاسٹل میں شریک کراتے ہیں تو تربیت کریں کہ بیٹا ہم گھر میں ہیں، تم دور ہو، تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آزاد ہو گئے ہو، انہیں کچھ نصیحت کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں، تو حضرت پیران پیر کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم اب تک تو میری نگاہوں کے سامنے تھی، نہیں معلوم تم تو دور جا رہے ہو، مگر میں تمہیں کوئی ایسی خوب نصیحت نہیں کروں گی تاکہ کسی کو یاد رکھو، کسی کو بھول جاؤ، کسی نصیحت تمہیں تمہارے پلے پڑے اور کسی کو بھول جاؤ، بس میں تمہیں ایک ایسی نصیحت کرتی ہوں، اگر تم اسے پلے باندھ لو، اس نصیحت کو یاد رکھو، تو بس تمہیں تمہاری زندگی سمجھ آئے گی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگیں کہ کیسا ہی وقت کیوں نہ آ جائے، کیسی مصیبت کی گھڑی نہ کیوں نہ آ جائے، کبھی تم جھوٹ نہ بولنا، کبھی تم جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ اپنا وتیرہ بنا لینا، ہمیشہ سچ کہنا، کبھی جھوٹ نہ کہنا۔ تو عزیزان محترم، مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب قافلہ آگے چلا تو درمیان راہ میں ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا، ساروں کا مال چھین لیا۔ حضرت پیران پیر کی عمر وہی 16-18 سال کے درمیان لگ بھگ ایسی عمر ہے، ابھی چڑھتی جوانی ہے، تو ایسے وقت میں وہ عمر میں پیسے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ پھر بھی کسی ڈاکو نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے لڑکے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ تو تفصیل واقعہ آپ جانتے ہیں، تو اسے چھوڑ کے چل گیا، سارا مال لوٹ لیا گیا۔ ڈاکوں کے سردار نے کہا سب کا لوٹ لیا گیا؟ کہا سب کا لوٹ لیا گیا، ہاں ایک بچہ ہے جس کا ہم نے مال چھوڑ دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے، مگر معلوم تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کچھ ہو۔ تو کہا اس کو لایا جائے۔ تو سردار نے کہا کہ اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میں نے اس سے پہلے بھی کہا میرے پاس ہے۔ کہا بتا دینا۔ تو آپ نے نکال کر دکھایا تو 40 دینار تھے، اس زمانے میں 40 سکے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو کہہ دیتا نہیں تو ہم تیرے پاس تلاشی نہیں لیتے، تیری تلاشی نہیں لیتے، تجھے چھوڑ دیتے، تیرا مال بچ جاتا، بس ایک لفظ تھا نہیں۔ تو حضرت پیران پیر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے ماں سے عہد کر کے آیا ہوں، اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں
کہ کبھی نہیں جھوٹ نہیں کہوں گا، ایک لفظ جان نہیں ہے تو مال بچ جاتا، مگر میں اپنے ماں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا۔ مجھے پسند نہیں تھا کہ مال چلا جائے، مال تو مال ہے، میری جان بھی چلی جائے، مگر میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ تو عزیزان محترم، ایک ایسا جملہ تھا کہ ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دوں، ان سے جو عہد میں نے کیا اس کو توڑ دوں، یہ جان چلی جائے تو چلی جائے، مال چلا جائے تو چلا جائے، مگر ماں سے کیے ہوئے وعدے کو عہد کو نہیں توڑوں۔ عزیزان محترم، ایک جملہ تھا، اس ڈاکو کے سردار کے سینے میں ایسا پیوست ہوا، ایسا چبھا کہ اس کی دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ بچہ ہے جو اپنے ماں سے کیے ہوئے عہد کو توڑتا نہیں ہے، اور ہم بھی کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان ہی تھا کہ رب سے ہم نے عہد کیا ہے مگر ہم اس کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اور عمل صالح کرنے کا عہد کر لیا۔ تو عزیزان محترم، وہ بچہ آگے چل کر پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو ان کی جو زندگی سوری ایک کامیاب مرد کی شکل میں جو ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کامیاب بنانے میں کسی کا اگر ہاتھ ہے تو وہ ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ تو آج ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں۔ اب دیکھتے ہیں بچے ہمارے کپڑے کیوں پہنے تو چلتا، کٹیاں کیوں کرے تو چلتا، کہاں پھیرے تو چلتا، ہم بولے کھاؤ پیو چلو کیا زندگی گزارو، یہ نہیں، بلکہ ہم خود بھی زندگی اچھی گزاریں، اپنے بچوں کو بھی صحیح تربیت دینے کی پوری کوشش کریں۔ آج دیکھ رہے ہیں جنریشن، بڑا مشکل زمانہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں چل رہا ہے سمجھتے ہیں۔ آج نیا جنریشن بالکل بے رحمی کی طرف چل رہا ہے۔ اگر 10-20 سال گزر جائیں گے تو جو نوجوان ہوں گے یا ادھیڑ عمر کے ہوں گے وہ سب یہ جو ہے اس راہ سے آئے ہوئے ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، ماحول تو بڑا پیچیدہ ہوگا، ماحول تو بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں، تربیت دیں، ان کو ان کی اچھی پرورش بھی کریں، ان کی اچھی تربیت بھی کریں، کیونکہ ماں کی تربیت، ماں باپ کی تربیت کا اثر بچوں پر یقیناً ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا بھی ان پر اثر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جانتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہند کے راجا، آپ کی ولایت، آپ کی بادشاہت بڑی عظیم بادشاہت ہے، بڑے بادشاہ ہیں، ایک ایسے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہندوستان پر اپنا راج کیے، مگر جیسے ہی ان کی کرسی ختم ہوئی تو ان کا راج ختم۔ بعض تو ایسے بھی بادشاہ گزرے ان کی زندگی میں ان کے ہاتھ سے سلطنت کیا گئی، ان کا راج ختم ہو گیا۔ بعض تو زندگی بھر راج کرتے رہے مگر جیسے ہی مر گئے تو ان کا کوئی راج نہیں۔ مگر یہ ایسا مہاراجا ہے، اس دنیا سے پردہ فرما کر کے آج 100 سال ہو گئے، آج بھی ان کی راجاگیری چلتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے جسموں پر راج نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ انہوں نے جسموں پر راج کیا، تو جب یہ تک ان کی حکومت رہی، ان کی بادشاہت رہی، اور جیسے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو ان کا راج ختم ہو گیا۔ عزیزان محترم، وہ خواجہ معین الدین اجمیری، آج تو ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ اہل سنت والجماعت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں سنیاں، تو انہوں ہمارے کو حضرت غریب نواز کو ہندوستان کا راجا سمجھتے ہیں، مگر آج ہم مختلف مکتب فکر کے مختلف جماعت کے علماء کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ راجا ہندوستان کا ایک ہی ہے، وہ ہمارا خواجہ ہے۔ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، جو ہمارا مطلب میرا نہیں ہے، اہل سنت کا نہیں، بلکہ آج دیگر مکتب فکر کے دیگر جماعت کے علماء بھی اس جملے کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی بھی بظاہر راجا ہو مگر وہ راجا ہمارے ہندوستان کا راجا اگر ہے تو وہ خواجہ ہے۔ وہ خواجہ کیسا
مرد مومن وہ کیسا کامیاب مرد بنا۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ایک وقت وہ تھا آپ بنگال کا سفر کر کے جب اپنے گھر کی طرف تو نکلے تو بڑے خوش تھے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بڑا خزانہ آپ کو ملا ہے۔ کامیاب جب ہم ہوتے ہیں، جس کی جستجو رہتی ہے، جس کی طلب رہتی ہے، اگر وہ مل جائے تو ہم خوشی سے سماتے نہیں۔ تو بڑے خوش خرم ہیں۔ ماں نے پوچھا کہ معین الدین کیا بات ہے کہ اتنے خوش نظر آ رہے ہو، آج اتنے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگے امی جان، جو میں سفر پر گیا تھا اس سفر کے دوران میرے ہاتھ پر اتنے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اتنے لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی ہے، اس لیے خوشی ہو رہی ہے۔ انہیں مال و دولت کے ملنے پر خوش نہیں ہوتے، مال و دولت کے ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہدایت کی طرف آتے ہیں تو وہ خوشی ہوتی ہے۔ تو خوش ہے تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے۔ محنت حضرت نے کی، سفر حضرت نے کیا، لوگوں کو دین کی دعوت حضرت نے دی، لوگوں کو کہا، بتلایا، دین سمجھایا، لوگ آپ کے ہوئے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی، گناہوں سے توبہ کی، اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہ آپ کا کام تھا۔ ماں کہتی ہے کمال تمہارا نہیں ہے، کمال میرا ہے۔ تو کہا امی جان کیا بات ہے کہ کمال آپ کا کیسا ہے؟ تو ماں کہتی ہے اے معین الدین، کمال تیرا اس لیے نہیں ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو ہوش سنبھالنے تک، جب تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، کبھی میں نے تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے۔ جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے میں نے تجھے وضو کے ساتھ دودھ پلایا ہے۔ یہ ماں ہے جو تربیت کرتی ہے، یہ ماں ہے بڑے ہونے کے بعد نہیں بلکہ ان کی تربیت کا ہی عالم ہوتا ہے کہ ایک ان کو اس طرح تربیت، ان کی غذا کا ایسا فراہم کرتے ہیں۔ ایک علامہ گزرے ہیں، علامہ بولتے ہیں آپ دنیا میں علامہ مولانا، علامہ چھوڑو، داڑھی نہیں سودا، علامہ کون بولے تو بولیں گے کون علامہ؟ دنیا میں ایک ایسا شخص کو علامہ کہتے ہیں جس کی داڑھی نہیں ہے، نہیں معلوم نہیں؟ علامہ اقبال، علامہ اقبال ان کے والدین کیسے پرہیزگار تھے اور جانتے ہیں؟ علامہ اقبال کے والد ایک ملازمت کرتے تھے، مگر اتفاق سے وہ ملازمت چھوٹ گئی، مگر اب اخراجات معاش کے لیے انہوں نے جو ہے ایک بینک میں ملازمت اختیار کر لی۔ اگرچہ کہ اس زمانے میں اختلاف آج بھی ہے، بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں، لیتے ہیں یا اس میں ملازمت کرتے ہیں، ایمپلائے ہیں، تو اس کا کیا حال ہے؟ ایمپلائے ہیں تو اس کے لیے تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ بینک سے، بینک انٹرسٹ سے تنخواہ ملے گی، ملازمت سے کریں گے تو، اور ہم پیسے رکھتے ہیں تو پیسے جو لگ کے آتے ہیں انٹرسٹ، یا ہم پیسے لیتے ہیں تو اس کو انٹرسٹ ملتے ہیں۔ تو علماء میں اختلاف ہے، علماء کہتے ہیں بعض کے جو ہے اس کا منافع جائز نہیں ہے، نہ لے سکتے نہ دے سکتے، بہت مشکل ہو جائیں گی دنیا میں، لے بھی نہیں سکتے دے بھی نہیں سکتے تو کیسے کریے گا ہمیں؟ تو علماء کی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہندوستان جو دارالحرب ہے، اسلامی مملکت نہیں ہے، ایسے ملک میں بینک کا منافع درست ہے، ورنہ تو ہمارے کتنے ایسے بچے، نوجوان بچے ہیں جو بینک میں ملازمت کرتے ہیں، پھر وہ تنخواہ نہیں لیں گے تو پیسہ۔ تو بہرحال اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ دارالحرب، ہندوستان دارالحرب ہے، اس کے بینک سے منافع لیا جا سکتا ہے۔ مگر وہ زمانہ وہ تھا، علامہ اقبال کے والد جب اس میں ملازمت اختیار کی تو والدہ کتنی پارسا تھیں۔ علامہ اقبال ابھی شیر خارگی کا زمانہ، دودھ پینے کا زمانہ ہے، تو انہوں نے، ان کی ماں نے کہا کہ میرے شوہر بینک کے ملازم ہیں، اس کا مال آئے گا تو میرے بیٹے کو میں اگر کھلاؤں پلاؤں گی تو پھر اس ایسے لقمے سے پرورش پائے تو میرا بیٹا کیسا؟ تو انہوں نے پچھلی جو کمائی کی رقم تھی اس سے دودھ خریدا، اس سے گائیں خریدی،
اس گائے سے دودھ علامہ اقبال کو پلاتی تھی، بتلایا گیا۔ تو اتنا احتیاط مائیں کیا کرتی تھیں، کہا کہ اپنا دودھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کی ایسی تربیت کرتی تھیں، ان کی ایسی پرورش کرتی تھیں، اتنا لحاظ کیا کرتی تھیں۔ تو عزیزان محترم، ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں، ان کی اچھی پرورش کریں، وہ اچھے بنے، اچھا ماحول ہو۔ تو عزیزان محترم، حضرت معین الدین اجمیری کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہارا نہیں میرا کمال ہے۔ آپ ہی کے ایک مرید و خلیفہ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آستانہ دہلی میں قطب مینار کے قرب میں، انہی کے نام سے قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے ہی قطب مینار ہے۔ اس وقت کے جو سلطنت کے بادشاہ تھے وہ آپ کے مرید تھے، اور ذکر کیا گیا کہ آپ کے وصال کے بعد شرط لگائی گئی کہ ایسا شخص آپ کی نماز جنازہ پڑھائے جس کی زندگی میں تہجد بھی نہ چھوٹی ہو۔ آپ کی نماز جنازہ ایسا شخص پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹی ہے فرض نماز میں۔ امام صاحب تکبیر ہوتے ہیں اللہ اکبر کے ساتھ، اسی اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز پڑھنا، یعنی شروع نماز سے۔ اور ایسا شخص نماز پڑھائے جس کی عصر اور مغرب کی جو سنتیں غیر موقعہ ہیں وہ غیر موقعہ سنت بھی نہ چھوٹی ہو۔ اب تلاش کریں تو کہاں سے آئے ہوئے ایسا آدمی؟ تو ایک شخص آگے بڑھا، کہا کہ حضرت آپ نے میرا راز فاش کر دیا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میرا راز فاش ہو، راز میں رہے، مگر آپ نے شرط ہی ایسی رکھی۔ مگر کوئی آگے بڑھتا نہیں ہے، تو آگے بڑھا تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا شاگرد ہے، وہ آپ کا شاگرد ہے۔ شاگرد کوئی مولانا کہلانے والا نہیں ہے بلکہ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا چاہنے والا ہے۔ اور آپ کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ وہ نہ سے کبھی تہجد قضا ہوئی، نہ تکبیر اولیٰ چھوٹی، نہ کبھی اس کے سنت غیر موقعہ چھوٹی۔ عزیزان محترم، وہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کا بچپنا ہے، یوں سمجھے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جو ہے بچے کے لیے تو کوئی اتنا خاص نہیں، بچی کے لیے بعض لوگ تو اب فکر مند رہتے ہیں، کیونکہ آج مسائل ایسے ہو گئے، بچے ہو گئے تو کیا کرنا، 4 دن نام رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، کیوں کرنا صاحب، اس کو کہاں پڑھانا، اس کو کون سے کالج میں پڑھانا، اسے کیا بنانا، اسے کیوں کرنا، شروع لانا، اس کے نام سے کتنے رکھنا ہے، اس کی جگہ سے کیسا بنانا، اس کی شادی کے لیے کیا کرنا، فلاں ذہن عجیب عجیب لوگ رہتے ہیں۔ تو حضرت بختیار کاکی کے والدین دونوں متفکر ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں اس کی تربیت کیسے کی جائے۔ ان کی تربیت دیکھیں، کہا کہ اسے نیک کیسا بنایا جائے۔ بختیار کاکی کو قطب الدین آپ کا نام ہے، یہ کاکی جو ہے نا، کاکی کی معنی روٹی والا۔ یہ کاکی آپ کے ساتھ کیسا جڑا، اس کے لیے مختصر واقعہ میں بس کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسا کیا کرتے تھے، کہا کہ کیا کیا جائے، تو بولے کہ سب سے پہلے اسے اللہ تعالی جو خالق ہے، مالک ہے، اس سے جوڑیں، اس سے محبت، اس سے تعلق پیدا کریں، اس کے تعلق سے بچے کے ذہن میں بات ڈالیں۔ کیا کہا کہ جب وہ اسکول سے آئے تو جب کھانا پوچھے تو کیا کریں کہ ہم جو ہے ایک جگہ کھانا چھپا کے رکھ دیں، روٹی چھپا کے رکھ دیں۔ ایک ماں باپ پلان کر رہے ہیں، تو جب آئے بچہ کھانا طلب کرے، بھوکا آتا ہے بچہ اسکول سے، تو اسے ذہن دیں کہ بچے تو جو ہے اللہ سے مانگ، اللہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق رزق دینے والا ہے، تو اس سے مانگ وہ دے دے گا۔ ابتدا انہوں نے ایسی کی۔ تو جب بچہ آیا تو کہا امی بھوک لگی ہے، کھانے دو۔ تو کہا بیٹا اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، تو اس سے مانگنا کیا کرنا پڑتا،
تو کہا مصلی بچھانا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. اب نازک سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، معصوم سا بچہ ہے، دعا کیا کرنا؟ اے اللہ میں بھوکا ہوں تو کھلا دے، مجھے رزق دے دے، مجھے روٹی دے دے، مجھے کھانا دے دے. عاجزی کے ساتھ دعا کرنا ایسا سکھایا. تو بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دے کر کے کہا کہ اللہ میں بندہ تیرا بندہ ہوں، چھوٹا ہوں، اسکول جا کے آیا ہوں، بھوکا ہوں، اللہ تو کھانا دے، کھانا دے. ہو گیا اللہ، امی کر دیا میں. کیا کرنا؟ تلاش کرو اللہ کھانے دینے والا، کہیں تو اللہ کھانا بھیجا ہوگا. تلاش کرو. تو تلاش ادھر ادھر تلاش کرے، ایک جگہ کھانا مل گیا. دیکھے بیٹا اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے. اب بچے کو معلوم ہاں اللہ کھانا دینے والا ہے، اللہ دیتا کھانا. ہمیں کیا کرتے ہیں؟ بھگوان پکا کرتے کھا لے جا اللہ دیکھو بس کروا لے بابا، یہ کہے گا ڈالے کھا کما کو لایا تمہارا بابا پکا کو میں رکھوں، ڈالے کھا جا. ذہن ہمیں دے رہے. ہمیں بچوں کو یہ ذہن دیں کہ خالق وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، اس کے در سے جڑائیں. اب ہوا کیا؟ ہاں اللہ کھانا دینے والا ہے. اس کے بعد کہا اللہ کھانا دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پرورش کرنے والا ہے، اللہ جو ہے وہ واحد و لا شریک ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اللہ کے تعلق سے ذہن سازی کرنے لگے اور روزانہ ان کے آنے سے پہلے کھانا رکھ دیتے تھے. مختصر عرض کروں کہ تربیت ایسی کرتے کہ رب رازق ہے، رب تمہارا کارساز ہے، رب تمہیں نوازنے والا ہے. اس کے در سے جڑو، اس سے تعلق پیدا کرو. تو ہم اپنے بچوں کا ایسی تربیت کریں. تو ایک وقت ایسا بھی آیا، بختیار کاکی بچپنا ہی ہے، دن گزرتے گئے. اتفاق سے ایک مرتبہ والدہ کو کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہوا، وہاں گئے تو دیر ہو گئی. بچہ سیدھا گھر آ گیا، مصلی بچھایا اور مانگنے لگا. ادھر امی کو خیال آیا ارے آج کی گڑبڑ ہو گئی. روزانہ ہمیں رکھتے تھے بختیار آ گیا ہوں گا، ٹائم ہو گیا آ گیا ہوں گا، اور اسے جو ہے مانگے گا تو کہاں سے ملے گا. اب سے رزق ہم نے نہیں رکھا ہے. جلدی سرن کر کے جلدی نکلی، تاکہ جو عقیدہ ہم نے دے رکھا ہے، جو ذہن ہم نے بنا رکھا ہے، اگر آج نہ ملے گا تو بچہ اس کا تصور، اس کا جو ذہن بنا ہے وہ خراب ہو جائے. کہا کہ رب رزق نہیں دے گا، رب رزق نہیں دیا، یہ تصور کا ختم ہو جائے گا. دوڑے آئی تو دیکھتی ہیں کہ بچہ سویا ہوا ہے. جلدی پکانے کے بعد رزق کو رکھا اور کہا کہ بیٹا اٹھو کھانا کھا لو، تم نے تھکے ہوں گے، تم جو ہے بھوکے ہو گے، کھا لو. تو کہا ماں نہیں، میں اسکول سے آیا، میں دعا کیا، میں کھانا کھا کے سو گیا. تو کہا کھانا کہاں سے؟ کہاں فلاں وہاں جگہ سے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کھانا رکھ دیا تھا، کھا لیا. امی کھانا ہی آج عجیب تھا، آج کھانا بڑا نرالا کھانا تھا. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اتنے دن جو اللہ رزق دیتا تھا اتنی اس میں لذت نہیں تھی، مگر آج کے کھانے میں بڑی لذت. آج کا کھانا ہی بڑا نرالا کھانا تھا، بڑا مزیدار کھانا تھا. عزیزان محترم، وہ کھانا جو رکھتے تھے ماں رکھتی تھی، آج کھانا اللہ کی طرف سے تھا. تو ایک تصور ذہن ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ہمیں بچوں کو تربیت کرتے ہیں. تو جیسے ہم تربیت کرتے ہیں ویسے ہم اپنے بچوں کو ماحول جیسا دیتے ہیں. اور اگر ہم اپنا ماحول خراب رکھیں اور کہیں کہ بچے اچھے ہوں تو نہیں ہو سکتا. تو آج ہمارا ماحول دیکھ رہے ہیں. کوشش یہ کرنے سے مولانا پڑھاؤ مسجد میں، مولانا بولو بچوں کو، مولانا بچوں کو سمجھاؤ، امام صاحب سمجھائے، ایک ہنسنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، محلے کے بڑے بڑوں کی ذمہ داری ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی اچھا بنائیں اور یہ کوشش ہم بھی کریں کہ ہم بھی اچھے بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو نیک کام کرتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہمیں ان سے اچھی زندگی دیتے ہیں. اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اس کا مستقبل اچھا ہوتا ہے، اس کی زندگی دنیائی اچھی ہوتی ہے، اس کی زندگی آخرت کی اچھی ہوتی ہے. تو ہم اپنی اچھی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ نیک عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے علم دین کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو. اے مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ماحول کو خوشگوار ماحول بنا جا. ہمارے نوجوانوں کی خصوصیت کے ساتھ ان کی
کی ہدایت کے لیے مولا ان کی دلوں میں تو ہدایت ڈالنے والا ہے، تو ہدایت ڈال اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خوشگوار ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اے مولا تو اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے، تیرے محبوب بندوں کے صدقے میں مولا کرم کے معاملے فرما، فضل کے معاملے فرما، تو ہمیں نیک زندگی عطا فرما، ہمیں تیری بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور تو اپنے بے پناہ نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، دنیا اور آخرت کی سرخریاں نصیب فرما، عزت کی زندگی، ایمان کی موت اور بہترین اخروی بہترین زندگی نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔